صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں اور حضور علیہ السلام نے جن سے محبت کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے ان سے محبت کرنے والوں سنو کہ حضرت علی عظیم وہ ہیں، وہ شخصیت ہیں کہ جب آپ اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک میں ہوتے ہیں تو آپ اسی میں ارادہ کر لیتے ہیں کہ جب میں باہر دنیا میں تشریف لے جاؤں گا تو نہ میں سب پہلے آنکھیں کھولوں گا، نہ میں زبان کو ہلاؤں گا، نہ کانوں سے کسی کا کلام سنوں گا۔ اگر آنکھ کھولوں تو سامنے چہرہ محمد مصطفیٰ ہو، زبان کھلے تو سامنے چہرہ محمد مصطفیٰ ہو، کلام سنوں تو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنوں۔ یہ حضرت علی شیر خدا ہے۔ آپ فرماتے ہیں آپ والدہ ماجدہ کے پیٹ میں ہی تھے کہ آپ نے یہ ارادہ یہ کر لیا۔ وقت گزرتا رہتا ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ پاک بعض خاتون ہے جنہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بھی کی ہے، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پکا پکا کر کھلاتی رہی ہے، جو حضور علیہ السلام کو اپنی گود مبارک میں اٹھاتی رہی ہے۔ یہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ بھی میری ماں ہے، جیسے میری ماں آمنہ تھی اور میری ماں آمنہ کے بعد میری ماں حلیمہ تھی اور میری ماں حلیمہ کے بعد میری ماں فاطمہ بنت اسد ہے۔ یہ وہ پاک باز خاتون ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا آپ کھانا بناتی ہے اور کھانا بنا کر رکھ لیتی ہے، بیٹے بچے آتے ہیں مما کھانا دے دو تو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا آپ پر قربان جائیں، آپ فرماتی ہیں بیٹا ابھی تمہیں کھانا نہیں ملے گا۔ ماں کیوں نہیں ملے گا؟ آپ فرماتی اس لیے کہ ابھی میرا بیٹا محمد نہیں آیا، میرا بیٹا محمد آئے گا، وہ میرا بیٹا محمد آئے گا تو بیٹا تمہیں بھی کھانا ملے گا، اگر میرا بیٹا محمد نہیں آئے گا تو تمہیں بھی کھانا نہیں ملے گا۔ یہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ پاک باز خاتون ہے جو کھانا بناتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، کھانا رکھتی ہیں، بچے قریب آتے ہیں اور کھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، آپ فرماتی ہیں بیٹا رک جاؤ، ٹھہر